فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار. ہم مل کر آج کل جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، جلد سوم، شرح نہج البلاغہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 29. ہم پڑھ رہے ہیں. پچھلے کچھ ہماری ریکارڈنگز ایسی ہیں جس میں ہم نے خطبہ نمبر 83 شروع کیا تھا، کہ جو کہ میں نے آپ کی جس کی تفصیلات بتائی تھیں. ہم نے پارٹ 24 میں خطبہ شروع کیا تھا اور تمام تفصیلات بتائی تھی، لیکن پھر دہرا دیتی ہوں کہ یہ خطبہ ٹوٹل 18 حصوں پر مشتمل ہے، تقریباً 100 صفحات پر ہے. تو 18 حصوں میں سے ہم نے پڑھ لیے ہیں 10 حصے، اور اس نشست میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں 11واں حصہ، اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے 369. اور آئیے ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پڑھنے کا. آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ میں عربی اوائڈ کرتی ہوں پڑھنے سے تاکہ کوئی غلطی مجھ سے نہ ہو جائے، تو میں صرف آغاز اور پیراگراف کا اور اختتام بتاتی ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم اردو کو تسلی سے پڑھتے ہیں. اس میں ہے، آغاز ہو رہا ہے اوصیکم، الف واو صاد یہ کاف میم، اوصیکم بتقوا، بتقوی اللہ الذی یہ ہے، اور ختم ہو رہا ہے وحذر ما امن. تو اس کا ترجمہ اب ہم پڑھیں گے. لکھا ہے بندگان خدا، میں تمہیں اس خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ جس نے ڈرانے والی اشیاء کے ذریعے عذر کا خاتمہ کر دیا ہے اور راستہ دکھا کر حجت تمام کر دی ہے. تمہیں اس دشمن سے ہوشیار کر دیا ہے کہ جو خاموشی سے دلوں میں نفوذ کر جاتا ہے اور چپکے سے کان میں پھونک دیتا ہے اور اس طرح گمراہ اور ہلاک کر دیتا ہے اور وعدہ کر کے امیدوں میں مبتلا کر دیتا ہے. بدترین جرائم کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور مہلک گناہوں کو آسان بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اپنے ساتھی نفس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور اپنے قیدی کو باقاعدہ گرفتار کر لیتا ہے تو جس کو خوبصورت بنایا تھا اسی کو منکر بنا دیتا ہے، اور جسے آسان بنایا تھا اسی کو عظیم کہنے لگتا ہے، اور جس کی طرف سے محفوظ بنا دیا تھا اسی سے ڈرانے لگتا ہے. تو یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. یہ ہم نے 11ویں حصے کا ترجمہ پڑھا، اور آئیے اب اس کی شرح و تفسیر پڑھتے ہیں. سب سے پہلے اس میں ہیڈنگ دی ہوئی ہے کہ شیاطین کے وسوسے سے ایک دوسری رکاوٹ. تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ خطبے کے اس حصے میں امام علیہ السلام بہت اہم خطرات میں سے ایک اور خطرے کی جانب اشارہ کرتے ہیں جو انسانوں کو سعادت سے محروم کرتا ہے، اور وہ خطرہ شیطان کے وسوسے اور اس کی سازشیں ہیں کہ جو انسان کو فریب دینے کے لیے اس کے مؤثر ترین وسائل ہیں جن سے وہ کام لیتا ہے. امام علیہ السلام مقدمے کے طور پر تیسری بار تقوی کی وصیت کرتے ہوئے حجت الہی کے اتمام کی جانب اشارہ فرماتے ہیں. الف تے میم الف میم فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں، وہ خداوند تعالیٰ جس نے خوف اور ڈر کے ذریعے سے راہ عذر عین زال رے راہ عذر کو بند کر دیا ہے اور روشن دلائل سے طریقہ ہدایت کو ظاہر کیا اور حجت کو تمام کر لیا ہے. یہاں پر مولا کا کلام کا انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہوا. لکھا ہے واضح رہے کہ عدل الہی بغیر اتمام حجت کے قائم نہیں ہو سکتا، اور اسی دلیل سے خداوند متعال نے ظاہری رسول کے ذریعے جو انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کا سلسلہ اور باطنی رسول جو انسان کے
کی عقل و خرد ہے، اس کے ذریعے حق و باطل کو بیان فرمایا تاکہ کوئی شخص جہل و نادانی کے ذریعے اپنے غلط کاموں کے لیے عذر اور بہانہ تلاش نہ کر سکے۔ لکھا ہے کہ حقیقت میں احتجا بما نہجا، میں ہجے کرتی ہوں، الف کے ساتھ کسرہ ہے، پھر ہے ہے پہ جزم ہے، پھر تا ہے، تا پہ فتح ہے، پھر جیم ہے، جیم پہ فتح بھی ہے اور جزم اور تشدید بھی ہے۔ تو احتجا بما نہجا کا جملہ راستے کے طریقے دکھانے اور راہ راست اور راہ سعادت ظاہر کرنے کی جانب اشارہ ہے، اور ذرا بما انذرا کا جملہ ان خطرات کی جانب اشارہ ہے جو اس جہان میں تسلسل کے ساتھ انسان کی گھات میں ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ خداوند متعال بندوں کی نسبت صرف اتمام حجت سے کام نہیں لیتا، بلکہ اپنے لطف و کرم اور رحمت کے ذریعے زیادہ بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اس بنا پر اتمام حجت کے اکثر مراحل میں عقلی دلائل کافی ہیں اور ان کی انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کے ذریعے تاکید کرتا ہے، اور گناہ گاروں کی اصلاح کے لیے اور ان کو جھنجھوڑنے والے عوامل جو ان کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں اور انہیں کافی مہلت دی جاتی ہے۔ اور اب سورہ قصص کی آیت نمبر 59 ترجمہ کہ اور تیرا پروردگار ہرگز شہروں اور آبادیوں کو ہلاک نہیں کرتا جبکہ ان کے مرکز میں ایک پیغمبر مبعوث کرے جو ہماری آیات ان پر پڑھے، اور ہم نے اس وقت تک آبادیوں اور شہروں کو ہلاک نہیں کیا جب تک کہ ان کے اہل ظالم نہ تھے۔ یہاں پر یہ سورہ قصص کی آیت 59 کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ اس مقدمے کے ذکر کے بعد امام علیہ السلام شیطانی فطرت کی جانب اشارہ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال تمہیں ایسے دشمن سے ہوشیار رہنے کو کہتا ہے جو مخفی طریقے سے تمہارے سینوں میں داخل ہوتا ہے اور آہستہ سے خون میں دم کرتا ہے، اور اس طریقے سے تم لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور ہلاک کرتا ہے۔ اگرچہ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز، اگرچہ ان جملوں اور آنے والے جملوں میں نام شیطان مذکور نہیں، لیکن جو صفات آئی ہیں ان سے واضح طور پر ظاہر ہے کہ اس سے مخصوص شیطان ہے۔ اس کی دشمنی خلقت آدم علیہ السلام کے آغاز سے ظاہر ہے، جس طرح کہ قرآن فرماتا ہے، جو کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 117 ترجمہ کہ یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری زوجہ کا دشمن ہے، ہوشیار رہو کہ یہ تمہیں جنت سے خارج نہ کرے اور لاچار ہو جاؤ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 117۔ پھر لکھا ہے اور دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یاسین آیت نمبر 60، اے فرزندان آدم علیہ السلام، کیا ہم نے آپ سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا اور تمہارا کھلم کھلا وہ دشمن ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 60 کا یہ ترجمہ تھا۔ البتہ بیدار مومنین اور ہوشیار سالکین، سین الف لام کاف یہ نون، سالکین کے لیے تکامل، تے کاف الف میم لام، تکامل اور پیش رفت کے لیے شیطان وسیلہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ جتنا اس کے وسوسوں سے مقابلہ کرتے ہیں ان کے معنوی اور روحانی قدرت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں ان کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ بات کے تسلسل میں امام علیہ السلام مختلف طریقوں سے شیطانی وسوسوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے 3 نقطوں کی جانب متوجہ فرماتے ہیں، اور یہاں پہ مولا کا کلام ہے، اس کا ترجمہ کہ وہ انسان جو خوشخبریاں دیتا ہے اور انسان کو لمبی لمبی اور باطل امیدوں میں مشغول رکھتا ہے اور گناہوں اور جرائم کو ان کی نظر میں اچھا بنا کر پیش کرتا ہے اور بڑے گناہوں کو بے اہمیت شمار کرتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حقیقت میں یہ تینوں جملے لوگوں میں نفوذ کے لیے شیطان کی اہم چالیں اور خطرناک طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ شیطان انسان کو طولانی امیدوں میں گرفتار کرتا ہے اور آئندہ کی نسبت وسوسوں اور خیالات میں مشغول کر دیتا ہے، انہیں کبھی نہ ختم ہونے والی امیدوں کے خیال میں سرگرم رکھتا ہے اور ان کے پورے اوقات، فکر اور توانائی کو دنیا کی رنگینیوں کے ذریعے اپنی طرف کر لیتا ہے اور خود سازی و اطاعت پروردگار کی راہیں انسان پر بند کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایسے برے اور قابل نفرت گناہوں کو جنہیں انسانی ضمیر کبھی قبول نہیں کرتا، انسان کی نظر میں خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، بے راہ روی کو آزادی جانتا ہے، آلودگیوں کو تمدن و ترقی شمار کرتا ہے اور اہل معاشیت کی سازشوں کو زندگی کی بقا
ضامن زندگی کی بقا کا ضامن سمجھتا ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ ہر برے کام کو خوبصورتی کے سانچے میں ڈھالتا ہے اور انسان کے ضمیر کی آواز کا گلا دبا دیتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ایسے بڑے گناہوں کو ان کی نظر میں ہلکا اور کم ظاہر کرتا ہے جن کی قباحت سے انسان دور بھاگتا ہے، اور مختلف ہیلوں سے، جیسے خداوند عالم غفار ہے، کوئی بھی شخص معصوم تو نہیں ہے اور ہر شخص ان گناہوں میں گرفتار ہوتا ہے، انسان کو گناہ پر آمادہ کر لیتا ہے۔ بقول شاعر کا جو شعر ہے وہ فارسی میں ہے، اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام پر برق عصیاں آ پڑی، ہمیں کیسے زیب دیتا ہے دعوائے بے گناہی، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، لکھا ہے کہ اور یہ کہ توبہ کا راستہ ہر حال میں کھلا ہوا ہے، اور شافعین، پیغمبروں علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام کی شفاعت ایسے امور کے لیے ہی تو ہے کہ اس قسم کے وسوسوں کے ذریعے اسے بدترین گناہوں سے آلودہ کرتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ان شیطانی چالوں اور وسوسوں سے انسان کہاں تک پہنچتا ہے۔ امام علیہ السلام اپنے ارشاد کے تسلسل میں عمدہ تعبیرات سے اس کے نتیجے کو بیان فرماتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ شیطان کا کام جاری رہتا ہے، وہ اپنے پیروکاروں کو فریب دیتا ہے اور اپنے ہاتھوں یرغمال لوگوں پر سعادت کے دروازے بند کر دیتا ہے، لیکن جب قیامت میں سب عدل الہی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو شیطان نے جن چیزوں کو خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا ان سے انکار کرے گا، اور جن چیزوں کو کم اہمیت بتایا تھا بڑا شمار کرے گا، اور ان چیزوں سے ڈرائے گا کہ جن سے دھوکہ کھانے والوں کو بے خوف کر دیا تھا، لیکن افسوس ازالے کا وقت نکل چکا ہوگا۔ اور اب ایک ورڈ لکھا ہے عربی میں کہ استدرجہ، یہ شیطان کے وسوسے معمولاً قدم بقدم ہونے کی طرف اشارہ ہے تاکہ لوگوں پر مکاریاں کارگر ہوں۔ وہ اچانک یا ایک مرتبہ وسوسہ پیدا نہیں کرتا جس سے کم تقوی والے افراد اس کا مقابلہ کریں۔ اب یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے لے کے 208 تک کا ذکر ہے، لیکن آیت ایک چھوٹی ہی لکھی ہے، ترجمہ کہ شیطان کا اتباع اور پیروی نہ کرو۔ لکھا ہے یہ تعبیر قرآن مجید میں متعدد آیات میں آئی ہے اور اسی نقطے کی جانب اشارہ ہے۔ سامعین، یہاں پہ جو حوالے جات دیے ہوئے ہیں کہ یہ کہاں کہاں آئی ہے، آئیے وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں۔ سورہ بقرہ آیت 168 سے لے کے 208، سورہ انعام آیت 142، سورہ نور آیت نمبر 21۔ پھر لکھا ہے لفظ قرینتہ کی تعبیر گویا اس آیت شریفہ سے لی گئی ہے کہ جو شخص بھی یاد خدا سے روگردانی کرے گا اس پر ایک شیطان مسلط کروں گا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ حوالہ ہے سورہ زخرف آیت نمبر 36، سورہ فصلت آیت نمبر 24 میں اس مطلب کے مشابہ آیا ہے۔ پھر لکھا ہے حقیقت میں شیطان اپنے تابعین کے ایسے قریب ہو جاتا ہے کہ ان کی زندگی ہرگز اس سے جدا نہیں ہوتی، اور یہاں تک کہ وہ شیطان کے اور شیطان ان کا ہو جاتا ہے۔ پھر ایک ورڈ ہے استغلق رہینتہ، اور اس حوالے سے لکھا ہے کہ اس کی تعبیر اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ شیطان اپنے تابعین کو گرویدہ بنا کر ان کی باز گشت کی راہیں بند کر دیتا ہے، بالکل انسان نما شیطانوں کی طرح کہ لوگوں کو ایسے اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں کہ وہ لوگ ان کی اطاعت کے بغیر ایک قدم ادھر ادھر نہیں اٹھا سکتے، کہ ان کو مختلف جہاد، جیم ہے الف تے، جہاد سے گناہوں سے آلودہ کر لیتے ہیں، سوائے فساد کے ان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ لیکن قیامت میں فریب و غرور کے پردے ختم ہو جائیں گے اور ہر شخص جو رکھتا ہے وہ ظاہر ہوگا۔ شیطان انکار کرے گا اور جس چیز کو بے اہمیت شمار کرتا تھا اسے بڑا شمار کرے گا، اور جس چیز کو سمجھتا تھا کہ یہ بچائے گا اسے خطرناک جانے گا۔ لیکن یہ بات شیطان اور اس کے ماننے والوں کے لیے کوئی فائدہ مند نہ ہوگی، کیونکہ گناہوں سے توبہ اور اپنی بدعمالیوں کی تلافی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب سامعین ہم پڑھنے جا رہے ہیں نقطے میں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے، بلکہ ایک ہی ہیڈنگ ہے، شیطانی جال کی اقسام۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اگرچہ ہم
ہم جانتے ہیں کہ انسان ہمیشہ دو بڑے دشمنوں کے مد مقابل ہے، ایک اندرونی دشمن بنام نفس امارہ اور ایک خارجی دشمن بنام شیطان، جس کے کرتوت ایک جیسے ہی ہیں، اگرچہ جس طرح کہا گیا ہے کہ ان دونوں دشمنوں کا وجود با ایمان افراد کی ہوشیاری، آمادگی اور عوامل گناہ سے قاطعانہ جنگ کا سبب ہے اور نتیجے کے طور پر روح و جان کے تکامل اور قرب الہی کا موجب ہوگا، لیکن بہرحال ایسے خطرناک دشمنوں کا وجود بڑی ہوشیاری چاہتا ہے، خصوصاً یہ کہ یہ کبھی بھی انسان کو کھلم کھلا گناہ کی طرف دعوت نہیں دیتے، برائیوں کو اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں، بڑے گناہوں کو چھوٹا اور چھوٹی اطاعت کو بڑا ظاہر کرتے ہیں اور رنگا رنگ جال انسان کے راستے میں بچھاتے ہیں اور انسان کی تمام کمزوریوں سے اور نفوذ کی راہوں سے اس کی جان سے فائدہ لیتے ہیں اور شہوات مال، مقام اور دور دراز آرزوؤں کی زنجیروں سے اس کے ہاتھ پیر باندھ لیتے ہیں۔ اسی سبب سے کبھی کبھی غفلت کا لمحہ ایک عمر بھر کی بدبختی کا سامان فراہم کر دیتا ہے، اس لیے اسلامی روایات میں اس بارے میں زیادہ خبردار کیا گیا ہے۔ بنجملہ ان میں سے ایک حدیث ہے کہ خداوند متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی۔ اچھا، اب یہاں پر دیا ہوا ہے جو عربی کا ایک سینٹنس ہے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ ہے، تو ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ جب تک شیطان کی موت کی خبر نہ سن لو، اس کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو امن میں نہ سمجھو۔ اور اس بارے میں اس کتاب کی جلد اول میں 7ویں خطبے کے ذیل میں شیطانی وسواس اور انسان میں اس کی راہ نفوذ اور شیطان کی منصوبہ بندی کے بارے میں تفصیلی بحث آئی ہے۔ ان کلمات کو ان پرمعنی اشعار پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہم نے پہلے پڑھا نا کہ جب تک شیطان کی موت کی خبر نہ سن لو، اس کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو امن میں نہ سمجھو، اس کا کچھ حوالہ جات حاشیے میں دیے گئے ہیں کہ نہج الصباغہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 350، یہ مطلب بہار الانوار میں تھوڑے فرق کے ساتھ اللہ کی 4 نصیحتیں جناب موسیٰ علیہ السلام کو کے زیر عنوان ذکر ہوا ہے، بہار جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 344۔ اچھا، اور اس کے بعد جو ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ اس بارے میں کتاب کی جلد اول میں 7ویں خطبے والا تفصیلی بحث آئی ہے، اس میں حوالہ ہے پیام امام علیہ السلام جلد 1 صفحہ نمبر 460 اور 467۔ اچھا، اب کہا گیا ہے کہ ان کلمات کو ان پرمعنی اشعار پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو پرمعنی اشعار ہیں اس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے کیونکہ یہ اشعار جو ہیں وہ فارسی کے ہیں۔ ترجمہ ہے کہ شیطان سے بدگمان ہونا ایک نیکی کی خوشخبری ہے، ہر رگ کے خون میں یہ بدگمانی دوڑنی چاہیے۔ چھپا ہوا نفس خزانہ ہستی کی جانب راہ پا لیتا ہے اور پوشیدہ ہوشیار ہی اس پوشیدہ چور کو پکڑ لیتا ہے۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس خطبہ 83 کا 12واں حصہ۔ عربی کا پارٹ بتاتی ہوں کہاں سے شروع کے کہاں ختم ہوا۔ سب سے پہلے یہاں پہ آغاز ہو رہا ہے ام حاذا الذی انشاہ فی ظلمات، یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے اور ختم ہوا ہے ولم یقضی مفترضاً، اور اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے کہ ذرا اس مخلوق کو دیکھو جسے بنانے والے نے رحم کی تاریکیوں اور متعدد پردوں کے اندھیروں میں بنایا، کہ اچھلتا ہوا نطفہ تھا، پھر منجمد خون بنا، پھر جنین بنا، پھر رضاعت کی منزل میں آیا، پھر طفل نوخیز بنا اور پھر جوان ہو گیا، اور اس کے بعد مالک نے اسے محفوظ کرنے والا دل، بولنے والی زبان، دیکھنے والی آنکھ عنایت کر دی تاکہ عبرت کے ساتھ سمجھ سکے اور نصیحت کا اثر لیتے ہوئے برائیوں سے باز رہے۔ لیکن جب اس کے اعضاء میں اعتدال پیدا ہو گیا اور اس کا قد و قامت اپنی منزل تک پہنچ گیا تو غرور و تکبر سے اکڑ گیا اور اندھے پن کے ساتھ بھٹکنے لگا اور ہوا و ہوس کے ڈول بھر بھر کر کھینچنے لگا۔ یہاں پر اس کا ترجمہ مکمل ہوا اور اب ہم اس کی شرح و تفصیل پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے انسانی زندگی کا آغاز و انجام۔ خطبے کے اس حصے میں امام علیہ السلام ایک اور اہم بحث کہ جو انسان کی جنین کی پیدائش سے لے کر عمر کے اختتام اور دنیا سے آنکھیں بند کرنے اور قیامت کے میدان میں حاضر ہونے تک کے مختلف مراحل بیان فرماتے ہیں۔
تاکہ گزشتہ ابحاث کو شیطان کے خطرات سے بچاتے ہوئے ضرورت کے مطابق زاد راہ و توشہ تقوی کی فراہمی کے ذریعے پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ دوسرے لفظوں میں انسان کو ہوشیار ہونا چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے اور شیطان کے وسوسوں سے ڈرے۔ فرماتے ہیں مولا کہ یہاں جو کہ ہے ترجمہ یہاں نہیں لکھا لیکن ہم اسے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہاں پر انسان کی خلقت اور اس کی زندگی کے مراحل کے بارے میں بات کرتے ہیں مولا، اور یہاں پر یہ مطلب جو ہم اس کا حاشیے میں دیا گیا اس کے حوالے سے کہ نہج البلاغہ کے شارحین نے یہاں لفظ الف میم الف پہ زبر کے بارے میں اختلاف کیا ہے کہ استفہامیہ ہے یا متصلہ یا منقطع۔ فیصلہ مشکل ہے کیونکہ مرحوم سید رضی ان کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ بصورت منطقہ ہے، اور تقدیر یہ ہے کیونکہ سید رضی نے طولانی خطبوں سے خاص باتیں ذکر کی ہیں، اس لیے ممکن ہے یہاں یہ عبارت پوشیدہ ہو۔ اچھا، اب لکھا ہے کہ یہی انسان جسے یہاں پر انسان کی خلقت اور اس کی زندگی کے مراحل کے بارے میں بات کرتے ہیں مولا کہ یہی انسان جسے خداوند متعال نے رحم مادر کی تاریکیوں اور بہت سے پردوں میں نطفے کی صورت میں رکھا اور اس کے بعد جمے ہوئے خون اور غیر معین شکل میں قرار دیا اور بعد میں جنین کامل کی صورت دی، پھر شیرخوار بچے اور بعد میں چھوٹے بچے اور اس کے بعد بلند قد نوجوان بنا دیا۔ حقیقت میں امام علیہ السلام نے یہاں پر انسانی زندگی کے 6 مرحلوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جن میں سے 3 مراحل دوران جنین اور تولد سے پہلے سے مربوط ہیں اور دوسرے 3 مرحلے بعد از تولد سے ربط رکھتے ہیں، اور دوسرے مرحلے جو صورت سین رے اینتے صورت سے گزرتے ہیں اور ہر ایک خود خاص خاصیت رکھتا ہے، بعض بہت تعجب آمیز اور بعض عبرت آمیز ہیں۔ قادر خداوند متعال ایک پانی کے قطرے پر صورت گری کرتا ہے جو کسی شکل کا حامل نہ تھا، ایک دوسرے کے پیچھے تاریکیوں مشیمہ رحم اور شکم مادر کے اندر تھا، اور پھر القے محاق عین لام قاف حمزہ اور میم ہے الف قاف اور ہے کے نیچے زیر ہے بریکٹ میں لکھا ہے، اس کے معنی کہ شکل سے آری جمع ہوا خون اس کو خوبصورت اور بہترین شکل عطا کرتا ہے اور جنین کی تکمیل کے بعد اس کو اس جہان میں بھیجتا ہے اور راہ حیات اور مراحل تکامل میں اس کو ہدایت فرماتا ہے۔ آئے دن اس کے حالات، انداز و اطوار میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد امام علیہ السلام ان اہم وسائل کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے اس کے اختیار میں دیے ہیں اور جن کے ذریعے انسان باہر کی دنیا سے مربوط ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں مولا فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد اس کو عقل محافظ زبان گویا دیکھنے والی آنکھیں عطا کیں تاکہ درک کرے اور عبرت حاصل کرے اور برائیوں سے پرہیز کرے انورٹڈ کاما کلوز۔ خداوند متعال نے اس کو عقل دی تاکہ نیکی و بدی کو پہچانے، اور زبان دی تاکہ سوال کرے اور اپنے علم کو دوسروں میں منتقل کرے، اور آنکھیں دیں تاکہ حسی حقائق کو ان سے درک کرے، اور ان 3 بڑی عطاؤں کا آخری ہدف یہ تھا کہ انسان اپنے پروردگار کے حکم کو سمجھے اور جو چیزیں اس کے چاروں جانب ہیں ان سے درس عبرت لے، اور جو اس کے مقام کی شایان شان نہیں اس سے پرہیز کرے۔ حقیقت میں ان تینوں عقل، زبان اور آنکھ کو حصول علم کے اہم ذرائع سمجھنا چاہیے جو بالترتیب فکری اور نقلی اور عینی و حسی مطالب کے درک کے لیے ہیں، جو اس مختصر عبارت میں جمع ہوئے ہیں، اور انسان کو دستور دیا گیا ہے کہ ان چیزوں کو سعادت کی راہ میں صرف کرے۔ اور اس کے بعد پھر مولا فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ انسان حد اعتدال و کمال تک رسائی حاصل کرے اور اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے، اور اس وقت وہ سرکشی کر کے راہ فرار اختیار کرتا ہے اور بے پرواہ ہو کر غلط قدم اٹھاتا ہے، احکام خداوندی کو پس پش ڈال کر ہوا و ہوس میں ڈوب جاتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں کہ درست ہے سب انسان ایسے ہی ہیں، لیکن کلام امام علیہ السلام سب کے لیے ہے۔ بہت سارے معاشرے جب توانائی و قدرت حاصل کر لیتے ہیں سب چیزیں بھلا دیتے ہیں، اور اسی طرح فرمان برادر مومنین کو انتباہ ہے کہ اپنی ذات سے غافل نہ رہیں اور ایمان و تقوی کی نعمت کا شکر بجا لائیں۔ امیر المومنین علیہ السلام اس بیان کے تسلسل میں فرماتے ہیں کہ یہ اس حالت میں ہے کہ وہ پوری کوشش اپنی نفسانی ہوس کو عملی جامہ پہنانے میں صرف کرتا ہے،
اور وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے خود کو تکلیف و زحمت میں ڈالتا ہے اور اس کی لذات کے لیے مسلسل کوشش کرتا ہے، اور جو نفسانی خواہش اس کے ذہن میں ابھرتی ہے اسے عملی جامہ پہناتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ یہ تعبیرات ان جاہل لوگوں کے لیے ہیں کہ جو اپنی پوری توانائی و کوشش دنیاوی مال و منال کے حصول کی راہ، لذات اور ہوا و ہوس کی پیاس بجھانے میں صرف کر دیتے ہیں، گویا ان کی خلقت کا مقصد سوائے ہوا و ہوس کے کچھ نہیں، یہاں تک کہ اپنی آنکھوں سے اپنی شکست، ناکامیوں، بیماریوں اور موت کا نظارہ کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ امام علیہ السلام اس بیان کے تسلسل میں فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، ایسا انسان کبھی بھی نہیں سوچتا کہ اس پر کوئی مصیبت آ جائے اور کبھی بھی خدا کی بارگاہ میں تقوی الہی کی روح سے خضوع و خشوع نہیں کرتا، اس وجہ سے بالآخر دنیا سے آنکھیں بند کر لیتا ہے جبکہ گمراہی اور غرور میں گرفتار ہے اور اپنی مختصر زندگی کے گناہوں میں غوطہ زن، جبکہ جو چیزیں اس نے گنوا دی ان کے عوض وہ کچھ بھی حاصل نہ کر پایا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ کتنا تکلیف دہ ہے اس شخص کا حال جو ایسے غرور و غفلت کے بھنور میں گرفتار ہو کر سرمایہ زندگی کو لٹا کر فقط چند روزہ لذات میں مشغول ہوتا ہے، وہ بھی غموں سے بھری ہوئی اور آخرت میں ہاتھ خالی، دنیا کو ترک کر کے سیاہ نامہ اعمال کے ساتھ عدل الہی کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ سامعین، اب ہم اس خطبے کے اس حصے کے نکتے کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہیڈنگ ہے کہ تیرا عفو اور میری خطا، میرا بخل اور تیری عطا۔ لکھا ہے کہ خطبے کے اس حصے میں امام علیہ السلام متعدد مقامات میں انسان پر الہی نعمتوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں جو رحم مادر میں دوران خلقت سے تا وقت تولد ظاہر ہوتی ہیں، پھر مراحل تکامل طے کرنا ہے، یہی ہے جی بالکل، پھر مراحل تکامل طے کرنا ہیں، اور امام علیہ السلام ظاہر کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے کس طرح اس کو رحم اور تاریک پردوں کے ظلمات سے ہر روز تازہ خلقت بخشی اور باہر والی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد کس طرح شناخت و معرفت کے آلات اس کے اختیار میں دیے، دانا دل، بینا آنکھ اور زبان گویا اسے بخشی، لیکن یہ ناشکرا اور نمک دوبارہ سے دیکھتے ہیں یہ ورڈ، لیکن یہ ناشکرا اور نمک ناشناس انسان جب قدرت تک پہنچا اپنی خلقت کے ہدف کو بھلا دیا، گویا سونا، کھانا، لذت اور شہوت کے علاوہ کوئی ہدف ہی نہ تھا، بالکل حیوان کی طرح لذت میں غوطہ زن ہو گیا اور الہی انتباہات الف نون تے بے الف ہے الف تے، مصائب و تکلیف و غم و عمر کے اختتام کی صورت ایک دوسرے کے بعد اسے دیے گئے، سب پر کان نہ دھرا اور چشم پوشی کی، گویا ایسے سوچتا تھا کہ موت ہمیشہ اس کے پڑوسیوں کے لیے ہے اور غم و تکلیف اجنبیوں کے لیے ہے، گویا یہ فکر کرتا تھا کہ ہمیشگی والی حیات رکھتا ہے اور نہ ختم ہونے والی لذات، نہ اس کے لیے امر نہیں ہے اور نہ پیغمبر دین خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت، لیکن جلد ہی اس کے دن پورے ہو گئے اور خالی ہاتھ آخرت کی جانب چل پڑا، موت کا تھپڑ اس کے منہ پر لگا اور موت کے وقت بیدار ہوا، لیکن اب واپسی کی کوئی راہ نہیں تھی اور اس کی عمر کے تمام لمحے ویران ہو چکے تھے۔ سامعین، یہاں پر ہم نے 12واں حصہ خطبہ 83 کا مکمل کیا، اس کی شرح و تفسیر بھی پڑھ لی اور اس کے نکات بھی جان لیے۔ اب 13واں حصہ ہے، لیکن اگر ہم ابھی پڑھنا شروع کریں گے تو ہم اس نشست میں سے مکمل نہیں پائیں گے اور ادھورا رہ جائے گا، تو ہم انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں پڑھیں گے اور جلدی ہم اس 83 خطبہ جو چل رہا ہے اس کو ہم اختتام تک پہنچائیں گے، کیونکہ ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 380 تک، اور جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ خطبہ ختم ہو جائے گا 402 پیج تک ہے یہ، تو بس جلد ہی ہم انشاءاللہ 20 صفحات میں ہم اس خطبے کو مکمل کر لیں گے اور بہت کچھ جان لیں گے، اور جب تک ہم جانتے جاتے ہیں جب ہم پر ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے اور ہم اپنی اصلاح کے لیے زیادہ مستعد ہو جاتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔